الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم معزز مکرم سامعین، آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں۔ نعمتوں میں سے بعض صرف ایک بار ملتی ہیں، بعض کبھی کبھی ملتی ہیں، اور بعض کا وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک وہ عظیم نعمت ہے جس کا وقت بھی مقرر ہے اور ہر سال ملنا بھی طے ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے انہیں سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک وہ عظیم نعمت ہے جس کے اندر کئی اور نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کا علیحدہ علیحدہ اجر و ثواب ہے۔ قربان جائیں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ صرف اس نعمت سے مطلع کیا بلکہ اس کی قدر و قیمت سے آگاہ بھی فرمایا۔ اس میں کی جانے والی عبادات سے باخبر کیا اور اس پر رحمت الہی سے جو کچھ اجر و ثواب ملنا طے ہے وہ بھی بتا کر امت کے شوق اور ذوق کو پروان چڑھایا۔ چنانچہ رمضان المبارک کی آمد سے عین قبل کچھ دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان جامع بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں امت کو رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کی خصوصی عبادات اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا آپ نے ذکر فرمایا۔ چنانچہ پہلے آپ حدیث مبارک سماعت فرمائیں۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وقال له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أسبغ صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ سامعین، یہ حدیث کی عبارت تھی۔ ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر موجود ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے. نفل کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ عام نفل ہیں، بلکہ نفل حضرات خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے آج تک امت اس پر مجتمع ہے، امت کا اجماع ہے. لہذا اجماع امت اور اس پر مواظبت امت یہ سنت ہے. لہذا اب تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے جس کا بہت بڑا ثواب ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے والے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اختیار کروایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، یعنی بہت سے غریب ایسے ہیں جو کسی کو افطار تک نہیں کروا سکتے، تو وہ اجر سے محروم رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کرانے کے لیے دودھ کی سی تھوڑی لسی یا صرف پانی کا ایک گھونٹ یا روزے دار کو ایک کھجور دے کر اس کا روزہ افطار کرائے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس روزے دار روزہ افطار کرانے والے کو یہ ثواب عطا فرمائے گا. اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک مہینے کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور درمیانی حصہ درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری حصہ آخری عشرہ آخری 10 دن دوزخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، خادم، نوکر کے کام میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا. دیکھیں میرے دوستو، رمضان المبارک کے حوالے سے اس قدر جامع اور مختصر خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر بغور پڑھ کر
اور عمل رمضان میں شروع کر دیں، یقیناً ہم رمضان میں نیکیاں ڈھیروں سارے کما سکتے ہیں، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، خوب محنت کریں اور اپنے آپ کو تھکائیں، اور خاص طور پر اپنی ذات کے علاوہ اپنے قرب و جوار میں، اپنے ہمسایہ میں، اپنے اڑوس پڑوس میں موجود لوگ جو غربا ہیں اور جن کی ضرورت ہے ان کو بھی بھلائیں نہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، فیاض بن جائیں، سخی بن جائیں، ان پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف خرچ کرنے کا بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرا کرتے تھے، خود حاجت مند ہو کر بھی دوسروں کی حاجت پوری فرمایا کرتے تھے، اور خود فاقے میں رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتے تھے۔ اسی کو حالی نے اپنے اشعار میں کیا خوبصورت انداز میں پیش کیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اور اتنا آپ کی امت پر یہ احسان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا تحفہ عنایت فرمایا ہے، لہٰذا رمضان کی آمد سے پہلے دل سے توبہ کیجئے، ہر اپنی بدعمالی، سیاہ کاری، گناہ کو سامنے رکھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر عجز و انکساری کر کے خوب اللہ سے توبہ کیجئے۔ ایک شاعر نے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے حوالے سے بڑا خوبصورت درد بھرا کلام پیش کیا، کہتا ہے گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے۔ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، تو ہو جاؤں گا میں رسوا، الہی درگزر کر دے۔ خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہا دریا، الہی درگزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا، مجھے خالی نہ لوٹا، الہی درگزر کر دے۔ نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر، رضا کا دے دے پروانہ، الہی درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک تک سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور رمضان میں خوب عبادات کر کے نیکیاں کمانے کی اور مولا تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔